پی ڈی ایم کے 5 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں صرف یہی فیصلہ کیا گیا کہ مارچ میں لانگ مارچ ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس حکومت مخالف تحریک نے اپنے مستقبل کے تمام تر لائحہ عمل کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ضروری امور پر فیصلے کر لیے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ خان صاحب کو ڈی چوک میں دھرنے کے دوران اپنے ہر حکومت مخالف عمل کی جھلکیاں دیکھنے کو ملیں۔ اس وقت جو حکومتی مشیران ہیں اور جو درباری تجزیہ نگار ہیں وہ خان صاحب کو تصویر کا غلط رخ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو حکومت مخالف تحریک ہے یہ حکومت کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رکھتی، یہ ایک کمزور تحریک ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے خان صاحب کے ساتھ، جبکہ دوسری جانب مکمل طور پر اتفاق ہے، جو جماعتیں بیٹھی ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سن رہی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو افواہیں زیادہ سرگرم ہیں اور سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر گامزن ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کسی سے ہاتھ ملا چکے ہیں اور وہ اتفاق نہیں رکھتے پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ اور ان کے ہر فیصلے کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ جو قریبی حلقے ہیں لندن کے اندر جو آصف علی زرداری کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر جن کے روابط ہوتے ہیں، جب ان سے میری بات ہوئی تو بقول ان کے وہ مکمل اتفاق رکھتے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت جو بھی فیصلے کر رہی ہے اس وقت، کیونکہ ان تمام فیصلوں میں آصف علی زرداری کی مشاورت شامل ہوتی ہے۔ دوسری جانب جو حلقے ہیں جو میاں نواز شریف کے قریبی ہیں ان کے بقول جو طاقتور طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہاتھ ہولا رکھنے پر مجبور کیا جائے، ان کو منایا جائے، لیکن میاں نواز شریف صاحب اپنے بیانیے پہ سختی سے کاربند ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہ تمام تر صورتحال بالکل سامنے ہے، لیکن جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا تو یقینی طور پر عمران خان صاحب اور حکومت وقت کے لیے بہت زیادہ سرپرائزز ہوں گے۔ ایک دور تھا جب وہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے، ملک میں سکون تھا، اکانومی کی حالت اتنی بدتر نہیں تھی، جو کاروباری طبقہ تھا وہ بھی سکون میں تھا، سرکاری ملازمین بھی خوش تھے۔ ایسی صورتحال کے اندر صرف حکومت مخالفت میں انہوں نے ایک سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی اور بل پھاڑ کر آغاز کیا تھا اس کا، جو کہ ناکام ایک سول نافرمانی کی تحریک تھی، کیونکہ اس وقت عوام خوش تھے، جبکہ اب صورتحال یکسر مختلف ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو کاروباری طبقہ ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں، کوئی بھی کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ اکانومی جو ہے وہ روزانہ بد سے بدتر ہو رہی ہے، پیٹرول ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں ان میں مہینے میں 4 دفعہ اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بے شمار حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس کے اندر اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ جب اسلام آباد میں یہ پہنچتا ہے لانگ مارچ دھرنے میں تبدیل ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سول نافرمانی اور بل جلانے والا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پریشان عوام کتنے جلدی اس پر لبیک کہے گی۔ تو یہ یقینی طور پر کسی بھی صورت ایک کمزور تحریک نہیں ہے۔ اس وقت جو ان کے ایسے معاملات تھے جن پر مشاورت ضروری تھی، جن میں ہلکے پھلکے اختلافات بھی تھے، ان کو کل 5 گھنٹے کا جو اجلاس تھا اس میں تمام تر امور کو حل کر لیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات جس میں اپنی ذاتی رائے دینا چاہوں گا، اور یقینی طور پر بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے جو اوپن بیلٹ جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کی مخالفت کر کے کچھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ اگر اس میں جو جوڑ توڑ کی سیاست کی ماہر جو بڑی طاقت ہے اگر اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ٹاک شوز ہوں، عوامی جلسے ہوں یا کوئی اور پلیٹ فارم، اس پہ پی ڈی ایم یہ جو سینٹ الیکشن میں اگر دھاندلی ہو جاتی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے، اگر اس میں وہ طاقتور طبقہ دوبارہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کی فریاد کون سنے گا؟ اگر یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے چیخیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ ہم نے تو کہا تھا اوپن بیلٹ شو آف ہینڈ، آپ نے اس کی مخالفت کی تھی، تو اب شکایت کیسی؟ تو اس معاملے پہ ان کو سوچنا چاہیے تھا اور کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب ڈیلی میل کا مشہور زمانہ کیس جس میں کرپشن کے الزامات لگائے گئے میاں شہباز شریف کے حوالے سے، اس کی سنوائی ہونے جا رہی ہے آج برطانوی عدل و انصاف میں ڈیلی میل کے حوالے سے جو حد تک عزت کا دعویٰ کیا تھا میاں شہباز شریف نے۔ تو اگر ماضی کو سامنے رکھا جائے تو ڈیلی میل کے خلاف جب بھی کوئی بڑی شخصیت نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کو ڈیلی میل کو بھاری جرمانہ دینا پڑا، لیکن بہت زیادہ افواہیں تھیں اس حوالے سے بھی۔ مختلف جو تجزیہ نگار تھے جن کو بار بار میں کہتا ہوں درباری تجزیہ نگار، وہ ہمیشہ جب ہم یہاں سے خبر دیتے تھے کہ ڈیلی میل کے خلاف شہباز شریف نے جناب وہ حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا ہے تو اس کو جھٹلایا جاتا تھا کہ وہ کسی صورت بھی عدالت میں نہیں جائیں گے۔ تو آج اس کے خلاف ڈیلی میل کے خلاف برطانوی عدل و انصاف میں کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تمام تر افواہیں دم توڑ چکی ہیں، اب فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو ماضی ہے ڈیلی میل کا، ہمیشہ ان کو اس معاملے میں شکست ہوئی جب بھی انہوں نے کسی شخصیت کی کردار کشی کی۔ بہت شکریہ۔